یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ سامعین کرام، ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے ذکر میں زبان سے ذکر کرنا، قلب سے، روح سے ذکر کرنا اور تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار بھی ذکر میں شامل ہے۔ آگے پھر ان کے مختلف نوعیت اور درجات وغیرہ میں فرق ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہے۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہیہ ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے اور ان پر لطف کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا پھر ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ذکر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے سامعین، تم اپنے اور خدا کے درمیان ذکر سے دروازہ کھول لو۔ مردان خدا ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ذکر الہی ان سے ان کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں وہاں لا تعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں میں، قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی رچ بس جاتی ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دل میں فرت، سرور اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اس بندے کے جو ذکر کرتا ہے، اور قبر میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا ہے، بار بار ذکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور انسان کو یہ بتلایا ہے کہ کبھی کسی قیمت پر بھی میرے ذکر سے غافل مت ہونا، کیونکہ تو جو ذکر کرتا ہے اس کا فائدہ مجھے نہیں بلکہ تم کو ہے۔ اگر تم جیسے تمام جن و انسان نیک بھی بن جائیں، میرا ذکر کرنے والے بن جائیں، تو پھر بھی میری بادشاہت میں تم اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تم جیسے سارے غافل بن جائیں، سارے ذکر کو ترک کر دیں، تو پھر بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں گے وہی لوگ سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، جو شخص ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کے ہر مسائل و مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو العباس بن مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں جب یمن میں تھا تو ایک ساحل پر کسی شکاری کو مچھلی کا شکار کرتے دیکھا۔ اس کے پہلو میں اس کی بیٹی بھی موجود تھی۔ وہ جب بھی مچھلی شکار کر کے اسے ٹوکرے میں ڈالتا تو اس کی بیٹی اسے واپس پانی میں ڈال دیتی تھی۔ آخر میں شکاری نے ٹوکرے کو جب دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو نے مچھلیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، ابا جان، میں نے سنا ہے کہ جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، سو مجھے اچھا نہیں لگا کہ ہم ایسی مچھلی کھائیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو اور ہم بھی غافل ہو جائیں۔ یہ سن کے وہ آدمی رونے لگا اور جال وہی پھینک دیا۔ سامعین کرام، اسی طرح ذکر سے غافل انسان مچھلی کی طرح ہر مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دل ذکر اللہ سے غافل ہو جائے وہ شیطان کی نشست گاہ بن جاتا ہے، اور اس پر 4 موکل مسلط ہو جاتے ہیں۔ پہلا خناس ہے۔ خناس مبالغہ کا صیغہ ہے اور یہ شیطان کا لقب ہے۔ سو جب انسان غافل ہو تو یہ انسان کے دل میں گمراہی ڈالتا ہے۔
اور جب انسان اللہ کو یاد کر رہا ہو تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کی یاد سے بندہ رک جائے تو پھر یہ شر ڈالنے آ جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے قلب پر بیٹھا رہتا ہے، جب وہ غفلت میں ہو تو وہ شر ڈالتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب جو شخص کبھی غفلت میں ہو، کبھی رجوع کر لے اور ذکر کر لے تو اس شخص پر تو یہ مکمل غلبہ نہیں پا سکتا، لیکن جو شخص مکمل طور پر ذکر اللہ سے غافل ہو جائے تو یہ خناس پھر اس پر مکمل غلبہ پا لیتا ہے۔ ایسے شخص کا دل خناس کا گھر بن جاتا ہے، اور پھر وہ اسے ذکر اللہ کی طرف آنے بھی نہیں دیتا، بلکہ یہ شر کی بات اور باطل ارادے آدمی کے کانوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ آدمی سے پھر براہ راست ہو جاتا ہے، اس کی براہ راست آدمی سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اسی کا بندہ بن جاتا ہے۔ پھر وہی غافل آدمی اس شیطان کا ترجمان بن کر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، جو شخص ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے اس پر دوسرا جو موکل مسلط ہو جاتا ہے، حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی ڈیوٹی خرطوم پھیلانا ہوتی ہے۔ وہ آدمی کے دل میں خرطوم منتقل کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے، خرطوم کے لغوی معنی تیز نشے والی انگوری شراب کے ہیں، لیکن اس سے مراد کوئی بھی خلاف شریعت و طریقت و فقر ایسا خبط ہے جو ذہن پر اس طرح چھا جائے کہ ہر روحانی اور اخلاقی آدمی کے وجود سے احساس بھی ختم ہو جائے، اسے خرطوم کہتے ہیں۔ اب غفلت سے بھرپور دل جس پر خرطوم مسلط ہو جائے وہ ہر طرح کی روحانی کیفیات اور احساسات سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے دل و دماغ پر ہر وقت خلاف شریعت و طریقت عکس ابھرتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی شریعت کے خلاف چلتا ہے تو کبھی طریقت کو اور بزرگان دین کو برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ وہ فٹ بال بنا ہوتا ہے، وہ شیطان کا چیلا ہوتا ہے، لہذا یہ شیطان اسے کبھی یہاں لات مارتا ہے اور کبھی وہاں۔ الغرض وہ کھلونا ہوتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص ذکر اللہ سے غافل ہو کر شیطان کی آماج گاہ بن جائے اس پر تیسرا جو موکل مسلط ہوتا ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ شیطان اپنے غافل دوستوں کے دلوں میں برے خیالات، شک اور فساد ڈالتے ہیں تاکہ ان میں اضطراب پیدا ہو جائے، رب سے اور رب کے دوستوں سے تعلق اور واسطہ اس بندے کا ختم ہو جائے، ان کو ناشکرہ بنا دے۔ ناشکری کی ابتدا بندوں کی ناشکری سے ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے میرا شکر ادا نہیں کیا۔ جس بندے سے آپ کو خیر ملی ہم اسی کا ناشکرہ ہوتے ہیں، اس کے بعد راستہ ناشکری کا کھل جاتا ہے۔ چلتے چلتے انسان اللہ کا بھی ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اب کچھ وسوسے ایسے بھی ہیں جو ان لوگوں کو آتے ہیں جو ایمان میں پختہ ہیں۔ دراصل ان وسوسوں کی کیٹیگریز الگ ہیں۔ یہ ایمان والوں کو تب آتے ہیں جب شیطان کا ان پر بس نہیں چلتا، اور جو شخص ذکر اللہ سے غافل ہے اور جس کا دل مردہ ہے اس پر تو یہ وسوسہ مکمل طور پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، جو دل ذکر اللہ سے غافل ہو کر شیطان کا دوست بن جائے، نمبر 4 جو اس پر موکل مسلط ہوتا ہے وہ ہے موکل خطرات۔ ایسے مردہ دل پر ہر قسم کے خطرات حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی فقر و فاقہ کا خطرہ، کبھی مال و دولت کی کمی کا خطرہ، کبھی موت کا خطرہ اور خوف، کبھی خطرات نفسانی کا خطرہ۔ ایسا شخص چاروں طرف خطرات کے حصار میں ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں دنیا ہی کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ پیسے، کاروبار، حکومت، طاقت اور عزت کا بندہ و غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں اس کے 100 مولا ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر شے سے مقدم اس کی اپنی خواہشات نفس ہوتی ہے۔ خواہش و ہوائے نفس اس کا امام اور قائد ہوتا ہے۔ شہوات، لذات اور خواہشات اسے پکڑ کر چلا رہی ہوتی ہے۔ احکام الہی اور اس کی معرفت سے وہ مکمل طور پر بے خبر ہوتا ہے، اور وہ جہالت کا ڈرائیور ہوتا ہے، اور یہ گاڑی اسے ہلاکت کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جو دل حب دنیا کی ظلمت میں گر کر خطرات شیطانی اور ہوائے نفس کی آماج گاہ بن چکا ہو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نہیں پڑتی،
اور جس دل پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نہ پڑے وہ سیاہ ہو کر، گمراہ ہو کر حسد اور ہرس اور قبر سے بھر جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔